بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسیر محبت، رائٹر اشمنہ طالب، قسط نمبر 5۔ ایک اور نئے دن کا آغاز ہوا۔ علی جی یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ دروازہ بجنے لگا۔ بھائی آپ؟ ہاں گڑیا میں۔ اندر نہیں بلاؤ گی؟ نہیں بھائی آئے نا۔ یونیورسٹی جا رہی ہو؟ جی بھائی۔ کیسے چل رہی ہے پڑھائی؟ جی بھائی اچھی چل رہی ہے۔ آپ بتائیں آپ کی جاب کیسے چل رہی ہے؟ اب تو میں پاکستان میں ہی رہوں گا، واپس نہیں جاؤں گا۔ کیا سچی میں بھائی؟ جی بیٹا۔ بھائی آپ خوش تو ہیں نا؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب ناہل آپی آپ کو پسند تو ہے نا؟ ایسے تو نہیں آپ نے باہر کسی سے اس نے اپنی بات کو ادھوری چھوڑ دی؟ تمہیں شرم نہیں آتی اپنے بڑے بھائی سے ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ وہ بظاہر سنجیدہ تھا ورنہ اندر ہی اندر مسکرا رہا تھا۔ ارے بھائی مجھ سے کیا شرمانا، بہنوں بتا دیں، آپ کو تو پتہ ہے بابا میری کتنی سنتے ہیں۔ وہ شرارت سے بول رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنا نقاب لگا رہی تھی۔ ہاں پتہ ہے مجھے سب۔ اچھا چلو یہ لو، میں تمہارے لیے باہر لایا ہوں۔ سچی بھائی؟ جی یہ لو۔ شکریہ بھائی، آپ کو پتہ ہے مجھے دبئی کے بھائی کتنے پسند ہیں۔ مجھے پتہ ہے گڑیا، اسی لیے لایا ہوں۔ چلو تمہیں دیر ہو جائے گی۔ جی بھائی۔ علیزے کو دیکھ کر اسے ایسا لگا جیسے اس کے چلتے دل کو راحت مل گئی ہو، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی علیزے نے نظر نہیں اٹھائی تھی۔ سلار کے دل میں علیزے کو ایسے دیکھ کر اس کے دل میں ایک آس تھی، کاش علیزے بس ایک بار اسے دیکھے۔ سلار کو لگتا تھا علیزے نے آج تک اسے نہیں دیکھا، پر وہ کہاں جانتا تھا جب علیزے نے اسے دیکھا تو اس کے دل کا حال کیا تھا۔ اگر سلار جان جاتا تو نہ جانے کیا کر بیٹھتا خوشی کے مارے۔ علیزے کو پتہ بھی نہیں تھا سلار کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔ وہ تو اپنی کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ شادی 2 ہفتے بعد کی طے ہوئی تھی۔ 2 ہفتے بعد پیر کی رات میں ناہل اور ارسلان کا نکاح تھا، اور پھر اس کے 2 دن بعد بارات۔ سب اپنی اپنی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے۔ سلار اور علیزے کا سامنا بہت کم ہو رہا تھا، پر سلار اس کی کلاس میں اسے دیکھ لیتا تھا۔ دوسری طرف علیزے خوش تھی، اس کے بھائی کی شادی ہو رہی تھی۔ ارسلان بھی بہت خوش تھا، اسے یقین نہیں آتا تھا اس کو اس کی محبت اتنی آسانی سے مل رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھ رہا تھا، پر شاید وہ یہ بھول گیا تھا کہ خوشی اور غم کبھی بھی ہمیشہ نہیں رہتے۔ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ آج اس کا نکاح تھا۔ جویریہ نوسکھ سا تیار بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہاف وائٹ کلر کی لمبی سادہ سی فراک پہنی ہوئی تھی، ساتھ میں ریڈ کلر کا دوپٹہ کندھے پہ ڈالا ہوا تھا۔ لائٹ سا میک اپ کیا ہوا تھا اور بالوں کو سیدھا بیچ کی مانگ نکال کے کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ وہ علیزے کے گھر ابھی آئی تھی اور علیزے کے کمرے کی جانب جا رہی تھی، ہاتھ میں موبائل لیے بنا سامنے دیکھے۔ سوری شہریار۔ شہریار تو بس اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد خود کو نارمل کرتا بولا، کوئی بات نہیں، لیکن دھیان سے چلا کرو۔ آج تم مجھ سے ٹکرائی ہو، کل پھر کسی نامحرم سے ٹکراؤ گی۔ اپنا خیال رکھا کرو اور اپنے آپ کو اپنے محرم کے لیے سنبھال کر رکھو۔ وہ یہ کہتا وہاں سے چلا گیا، اور جویریہ اس کا یہ روپ دیکھ کر حیران تھی۔ وہ اس کی باتیں اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتی آگے بڑھ گئی۔ علیزے۔ وہ علیزے کے کمرے میں داخل ہوتی ہے، اسے پکار رہی تھی۔ علیزے تبھی باتھ روم سے باہر نکلی تھی، اور جویریہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ یہ اس کی علیزے ہی تھی نا؟ وہ جلدی سے بھاگ کر علیزے سے بغل گیر ہوئی۔ یار تم کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ علیزے ویسے ہی پیاری تھی، اور وہ کبھی کبھی ہی تیار ہوتی تھی۔ جویریہ نے اسے اس طرح تیار پہلی بار دیکھا تھا، ورنہ وہ گھر میں نارمل کپڑوں میں ہی رہتی تھی۔ اچھا بس بس مکھن کم لگاؤ، لیکن سچ کہوں تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ مجھے تو لگتا ہے آج تمہارے گھر میرے خاندان سے رشتہ جائے گا۔ ہاں ہاں ہاں، بہت بیکار مذاق تھا، حد سے زیادہ۔ اچھا چھوڑو یار، ناراض نہ ہو۔ نکاح کے لیے کب تک نکلنا ہے؟ بس نکلتے ہیں تھوڑی دیر میں۔ ویسے میرے جیجا جی بھی ہوں گے وہاں، وہ تو آج تمہیں دیکھ کے آج ہی نکاح کر لیں گے۔ چپ بالکل۔ اچھا نہیں کہہ رہی۔ وہ دونوں باتوں میں لگی ہوئی تھی جب کمرے کا دروازہ نوک کر کے شہریار اندر آیا۔ تم دونوں کو باتیں ہی کرتے رہنا ہے یا چلنا بھی ہے؟ نظر علیزے کی طرف تھی، لیکن دل کسی اور کو دیکھنے کا کر رہا تھا، پھر بھی خود پہ قابو کر رہا تھا۔ جی بھائی آپ جائیں، میں بس نقاب لگا کے آتی ہوں۔ جویریہ تم چلی جاؤ۔ نہیں میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی۔
بھائی آپ جائیں، ہم آ رہے ہیں۔ وہ لوگ وہاں پہنچ گئے تھے اور نکاح ہوا کا انتظار کر رہے تھے۔ کمرے میں دلہن کے ساتھ علیزے، جویریہ، آمنہ بیگم، صبیحہ بیگم اور خاندان کی کچھ اور لڑکیاں موجود تھیں۔ علیزے نے آج بھی نقاب کیا ہوا تھا۔ کیونکہ روم میں بار بار مناہل کے بھائی آ رہے تھے اور علیزے نے یہ بات بہت نوٹ کی تھی۔ ساتھ بار بار کمرے میں بلا وجہ آتا اور علیزے کو دیکھتا، جو علیزے کو بہت برا لگ رہا تھا۔ جویریہ: ہاں یار، یہ کیوں مجھے بار بار گھور کے جا رہے ہیں؟ بہن، تم ان کی منگ ہو، اب تجھے نہیں دیکھیں گے تو کسے دیکھیں گے؟ یار ان کو کوئی حق نہیں مجھے دیکھنے کا۔ اب میں کیا کہہ سکتی ہوں، تمہاری سوچ ہے یہ تو۔ نکاح کو آ گئے تھے اور نکاح ہو چکا تھا، سب خوش تھے اور ایک ساتھ باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ لڑکیاں دلہن کے پاس اور سب بڑے اور لڑکے ڈرائنگ روم میں۔ علیزے: مجھے پانی لا دو گی؟ مجھے پیاس لگی ہے۔ جی آپ ہی لاتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر کچن میں آئی تھی۔ روم سے نکل کر وہ ڈرائنگ روم کے سامنے سے گزر کر کچن میں آئی تھی اور سعد نے اسے کچن میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے کچن میں آیا تھا۔ علیزے پانی کا گلاس بھر کر پیچھے مڑی ہی اپنے اتنے پاس سعد کو کھڑا دیکھ چیخ نکلتی، اس سے پہلے ہی وہ سنبھل جاتی ہے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ویسے تو وہ ڈری ہوئی تھی، لیکن اپنے لہجے کو سخت کر کے پوچھتی ہے۔ سعد حیران ہوتا ہے، کیا مطلب ہے کیا کر رہا ہوں؟ میرا گھر ہے، میں جہاں چاہوں جاؤں، آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ جی آپ کا گھر ہے، لیکن اس وقت آپ میرے سامنے کچن میں کیا کر رہے ہیں؟ جب سب مرد باہر ہیں تو میں آپ سے ملنے آیا تھا۔ مجھ سے ملنے؟ جی، کس خوشی میں؟ جہاں تک مجھے یاد ہے ہمارے بیچ کوئی خاص بات چیت نہیں ہے، تو وہی تو بڑھانے آیا ہوں۔ وہ بات کرتے کرتے علیزے کے اور قریب آیا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا علیزے کو محسوس نہیں ہوگا، لیکن یہ علیزے کو اچھے سے محسوس ہو رہا تھا۔ دیکھیں، مجھے کوئی آپ سے بات نہیں بڑھانی اور آپ پیچھے رہ کر بات کریں۔ علیزے نے یہ کہہ کر نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے اور اسے نفرت ہو جاتی ہے ان آنکھوں سے۔ ان آنکھوں میں کہیں بھی عزت نہیں تھی، اور جو تھا وہ علیزے کو بہت چھپ رہا تھا۔ وہ یہاں نہیں رک سکتی تھی، وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی پر نہیں جا سکتی تھی۔ وہ شخص اس کا راستہ روک کر کھڑا ہوا تھا۔ ایسے کیسے بات نہیں بڑھانی؟ ہم دونوں کی شادی ہونے والی ہے، آپ مجھے ٹھیک سے جانتی بھی نہیں ہیں، اور ایسے ہی ہماری شادی ہو جائے یہ میں نہیں چاہتا۔ آپ کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں وہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اور اب میرا راستہ چھوڑے، مجھے باہر جانا ہے، اور اگر نہ چھوڑوں تو یہ کہ میں عزت کے معاملے میں رشتوں کا لحاظ نہیں کرتی اور میرا ہاتھ بھی اٹھ جاتا ہے۔ علیزے نے اسے سخت لہجے میں کہا کہ سامنے والا اس کے لہجے سے ڈرا تھا پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ آپ کو اندازہ بھی ہے آپ کس سے بات کر رہی ہیں؟ اور کیا، لوگ تو بلا وجہ میں آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ کسی نے آپ کی ایسی زبان سننی نا تو پتہ ہے کتنی باتیں سننی پڑیں گی آپ کو۔ وہ میرا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، اور مجھے کوئی شوق نہیں جاننے کا کہ میرا آپ سے کیا رشتہ ہے اور کیا نہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میں جانتی ہوں آپ میرے کزن ساتھ ہیں جن سے میری بات پکی ہوئی ہوئی ہے، اور کچھ اتنا سب کچھ جانتی ہو پھر بھی اتنی اکڑ۔ علیزے کو اس کے بات پہ دماغ گھوم گیا تھا۔ دیکھیں مسٹر، اب آپ حد سے بڑھ رہے ہیں۔ حد سے ابھی کہاں بڑھا؟ وہ میں آپ کو شادی آپ کی اور ان باتوں کا حساب لوں گا۔ اس کو لگا تھا علیزے اسے ڈرے گی، پر اس کے غصے میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ مسٹر اب بہت ہو گیا، پھٹو میرے سامنے سے۔ علیزے، پیچھے سے سلمیٰ بیگم کی آواز سن کے وہ چونکی۔ ماما، سعد فوراً سامنے سے ہٹا تھا۔ بیٹا یہاں کیا کر رہی ہو؟ آنٹی مجھ سے ملنے آئی تھی۔ اس سے پہلے علیزے کچھ کہتی، سعد بولا۔ علیزے کے تو مانو ہوش ہی اڑ گئے تھے اس کی بات سن کے۔
نہیں ماما، میں پانی لینے آئی تھی بھابھی کے لیے، انہوں نے آ کے راستہ روک لیا میرا۔ ارے علیزے، اب کیا چھپانا، بتا دو آنٹی کو تاکہ ہماری بھی شادی ہو جائے جو تم چاہتی ہو۔ علیزے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ، یہ شخص کتنی صفائی سے جھوٹ بول رہا تھا۔ ماما، ابھی علیزہ کچھ کہتی سلمیٰ بیگم نے اس کا اپنا ہاتھ اٹھا کے اس کو روک دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گئی۔ ہائے کیا لڑکی ہے یار، ساتھ نے اپنے آپ سے بول رہا تھا اور ان کے پیچھے ہی کچن سے باہر کی جانب بڑھا۔ وہ اس سے سیدھا دلہن کے کمرے میں لے آئی تھی۔ ماما میری بات سنیں، مجھے تم پہ یقین ہے علیزہ۔ اور بس یہ الفاظ علیزہ کے لیے کسی شہد سے کم نہیں تھے۔ اس کی ماما اس پہ یقین رکھتی تھی، اسے اور کیا چاہیے تھا۔ نکاح کے بعد وہ سب گھر آ گئے تھے۔ علیزہ اپنی ماموں کو پھر بھی سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی بعد میں کوئی مسئلہ ہو۔ اس نے کل بتانے کا سوچ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج جویریہ اس کے گھر رکی تھی اور آگے 3 دن مزید رکنے والی تھی، کیونکہ وہ بھی اس گھر کا فرد اور بیٹی ہی سمجھی جاتی تھی۔ جویریہ کی پوری فیملی علیزہ کی فیملی کو جانتی تھی اور علیزہ کی پوری فیملی اس کی فیملی کو جانتی تھی۔ جویریہ کی فیملی بارات میں انوائٹ تھی تو وہ ڈائریکٹ ہال ہی آتے۔ وہ اپنے کمرے میں آئی، وہ سوچوں میں گم کمرے میں داخل ہوئی۔ جویریہ کپڑے چینج کر چکی تھی اور اب لیٹی موبائل یوز کر رہی تھی۔ علیزہ، اس نے علیزہ کو پکارا۔ علیزہ نے نہیں سنا۔ علیزہ، اس نے پھر تھوڑی تیز آواز میں پکارا۔ ہاں؟ علیزہ ہوش میں آئی۔ کہاں گم ہو بہن؟ کہیں نہیں، وہ زبردستی مسکرائی۔ چینج کر کے آتی ہوں، وہ یہ کہہ کر باتھ روم میں بند ہو گئی۔ اور جویریہ سوچ میں پڑ گئی، اسے ہوا کیا ہے؟ وہ بچپن سے اس کے ساتھ تھی، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، اور اس کی مسکراہٹ بھی چھوٹی تھی، الگ سے نظر آ رہی تھی۔ علیزہ روم سے باہر آئی اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بال بنانے لگی۔ علیزہ، ہاں کیا ہوا ہے تمہیں؟ مجھے؟ ہاں تمہیں۔ وہ بہت سنجیدہ تھی۔ علیزہ کو حیرت ہوئی تھی، جویریہ اور سنجیدہ ہوں؟ مجھے کچھ نہیں ہوا، کیا ہوگا؟ پھر مسکرائی۔ علیزہ، میں تمہارے ساتھ بچپن سے ہوں، تو یہ جھوٹی کسی اور کو کہنا۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ علیزہ کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا بتائے یا نہیں۔ پھر اس نے بتانے کا سوچا اور پیچھے گھوم کر بیڈ پر جویریہ کے سامنے آ کے بیٹھی۔ جویریہ نے اس کا ہاتھ اپنی نرم گرفت میں لیا۔ کیا ہوا ہے علیزہ؟ علیزہ کی آنکھ سے آنسو پھسلا۔ جویریہ کو حیرت ہوئی کہ علیزہ رو رہی تھی، وہ جو اپنے رب کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں روتی، آج ایسا کیا ہوا جو وہ رو رہی تھی؟ علیزہ، لک ایٹ می، کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے۔ جویریہ، سعد نے مجھے کچن میں روک لیا تھا اور بہت عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا مجھے اور عجیب سی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے جانے کے لیے راستہ مانگتی تو اور قریب آ جاتا۔ پھر ماما کچن میں آ گئی اور پوچھنے لگی کیا کر رہے ہیں یہاں، پر اس نے سارا الزام مجھ پہ ڈال دیا اور کہا بتا دو نا شادی کی جلدی ہے۔ اور آنٹی نے کیا کہا؟ ماما نے بولا انہیں مجھ پہ یقین ہے، لیکن میں پھر بھی انہیں سب کچھ کلیئر کرنا چاہتی ہوں جویریہ۔ وہ بہت برا شخص لگا ہے مجھے، اس کی نظروں سے وحشت ہو رہی تھی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ علیزہ، کچھ نہیں ہوگا، تم کب سے ڈرنے لگی؟ تم تو بہت بہادر ہو، آنٹی کو سب کچھ کلیئر کرو، کیا پتہ آنٹی رشتے سے منع کر دیں۔ نہیں، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، اور میں اپنی وجہ سے بھائی اور بھابھی کا رشتہ خراب نہیں ہونے دوں گی۔ اب کیا کرو گی؟
اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، جو میرے حق میں بہتر ہوگا ہو جائے گا۔ جب تم نے فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے تو پھر یہ رونا کیسا؟ تم تو وہ ہو جو رب کے فیصلے پر راضی رہتی ہو، اور تم خود کہتی ہو اللہ انہیں آزماتا ہے جنہیں پسند کرتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، پر پتہ نہیں کیوں ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت دیکھی ہے۔ میں نے جب تک کچھ نہیں کہا تب تک نارمل تھا، جب کہا تو اپنی اتنی نفرت اور وحشت۔ یار نہیں ہوں میں ویسی لڑکی جیسی وہ سمجھ رہا ہے۔ میں کسی نامحرم کو دیکھتی تک نہیں، اس سے اتنی دیر بات کی ہے میں نے۔ اللہ بہتر کرے گا، وہ سب دیکھ رہا ہے نا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو۔ چلو اب سو جاؤ، اور مجھے بھی سونے دو، صبح جلدی اٹھنا ہے۔ ہاں سو جاؤ۔